اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین اور میرے پیارے طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ناصر کاظمی کا دوسرا کلام اور اس کے آخری 3 اشعار لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں بلا تاخیر اشعار کی ریڈنگ کی طرف۔ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ ان اشعار میں شاعر نے میٹھے درختوں سے مراد اور پھل سے مراد اور ٹھنڈی دیوار اور چھاؤں سے مراد اچھے لوگوں سے لیا ہے۔ وہ لوگ جن میں انسانیت کی قدریں پائی جاتی تھیں، وہ لوگ جو مخلوق خدا سے محبت کرنے کا، ان کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، وہ لوگ جو اپنے مفاد سے بڑھ کر دوسروں کے مفاد کا خیال رکھنے کا، جن کے دلوں میں بے حد بے حساب جذبہ پایا جاتا تھا، وہ لوگ جو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے، ان سے مراد لیا ہے۔ تو آتے ہیں مفہوم کی طرف۔ جن درختوں کے میٹھے پھل تھے وہ کٹ چکے ہیں، اور جس دیوار کی ٹھنڈی، معذرت کے ساتھ ٹھنڈی یہاں چھاؤں تھی وہ بھی گر چکی ہے۔ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ جن درختوں کے میٹھے پھل تھے وہ کٹ چکے ہیں، اور جس دیوار کی ٹھنڈی چھاؤں تھی وہ بھی گر چکی ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے قیام پاکستان کے پس منظر کو اور اس سے پہلے ہونے والی ہولناک، خوفناک، مذہبی انتہا پسند اور نسلی تعصب اور اسی طرح کے جو خون ریزی کے جو جھگڑے تھے، جو حالات و واقعات تھے، ان کو یہاں بیان کیا ہے۔ اور قیام پاکستان کے بعد وہ لوگ جو شاعر کی زندگی سے دور ہو چکے ہیں، جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، شاعر ان کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ اور قیام پاکستان کے بعد یہ خیال تھا کہ جب ہم ایک علیحدہ مملکت خداداد ریاست میں رہیں گے تو ریاست مدینہ کے خاکے پر جس طرح کی موجودہ ریاست جو تھی کا نعرہ لگا، یہ سیاسی معاملات ہیں، تو وہی ایک ذہن بنا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ ریاست قائم کی گئی۔ اور جب ریاست قائم کی گئی تو پھر شاعر کا ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا جن کے دلوں میں، جن کی جو جذبات میں دور دور تک انسانیت کی قدریں نہیں پائی جاتی تھی۔ تو پھر شاعر نے قیام پاکستان سے قبل اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے بے بہا مالی جانی قربانیاں دی، اور اس سے پہلے ان لوگوں نے اپنی ذات سے جن دوسروں کو فائدہ پہنچایا، اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کو فائدہ پہنچا کر خدمت خلق کے جو ہیں وہ ثمرات بانٹے، ایسے لوگوں کی کمی کو محسوس کر رہا ہے
کہ ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ مٹ چکے ہیں، ناپید ہو چکے ہیں۔ آتے ہیں حوالے کے اشعار کی طرف، جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ دن بھر تو میں دنیا کے دھندوں میں کھویا رہا، جب دیواروں سے دھوپ ڈھلی تم یاد آئے، میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے۔ تو شاعر نے ان اشعار میں محب وطن لوگوں کی کمی کو محسوس کیا ہے۔ شاعر نے ان زیر تشریح اشعار کے اندر وہ لوگ جو خدمت خلق کا اپنے دل میں بے پایاں، بے حد و بے حساب جذبہ رکھتے تھے، جو دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھتے تھے، جو ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے میں بڑھ کر برابر کا شریک ہوا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو پھلدار درخت کے طرح، جس طرح ایک پھلدار درخت اپنے پھل سے چرند پرند انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور تپتی دھوپ میں، کڑتی دھوپ میں اپنی ٹھنڈی چھاؤں جو ہے وہ مہیا کرتا ہے، اور اپنی لکڑی سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایسے ہی وہ لوگ تھے، میٹھے شجر کی طرح، میٹھے پھل کی طرح اور ٹھنڈی چھاؤں کی طرح۔ اور دوسرے مصرے میں کہ وہ لوگ جو دیواروں کی طرح لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ مکان کو کھڑا کرنے کے لیے دیواروں کی اور چھت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ لوگ دیواروں کی طرح جو تھے، جو ٹھنڈی چھاؤں کا ذریعہ بنتے تھے، جو تیز و تند ہواؤں سے بچانے کے لیے لوگوں کو محفوظ رکھتے تھے، آج وہ لوگ اس دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں۔ تو آتے ہیں 5ویں شعر کی طرف۔ بازار بند، راستے سنسان، بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی، بڑا ہی دل خراش اور بڑا ہی دردناک رنگ بھرا ہے اس شعر کے اندر۔ اور یہ اس شعر میں شاعر نے ہجرت کے دوران اور ہجرت سے قبل ہونے والے جو فسادات ہیں اس کو یہاں بیان کیا ہے۔ تو شاعر نے ہجرت کے دوران ہونے والے جو خوفناک جنگ تھی، انتہا پسندی اور کے جو فسادات تھے، جو مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، مہاجرین کو دونوں طرف سے جو زیادتیاں ہوئیں، ان زیادتیوں کو یہاں بیان کیا ہے کہ قیام پاکستان سے قبل متحدہ ہندوستان بر صغیر میں ہندو اور مسلم اور سکھ کمیونٹی تھی، آپس میں بڑی ہی محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ ہر وقت بازار جو ہیں وہ ان میں چہل پہل رونق ہوا کرتی تھی، اور راستے جو تھے وہ لوگ کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، اور رات ہوتے ہی، سورج ڈھلتے ہی گلیاں اور بازار چراغاں ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اس بٹوارے کی جو جنگ تھی، جو مذہبی انتہا پسندی کی جو جنگ بن چکی تھی، جو ایک ضد بن چکی تھی، تو اس کے پیش نظر جو حالات و واقعات شاعر کے ساتھ پیش آئے، انہوں نے یہاں بیان کیا ہے کہ جب قیام پاکستان سے قبل بٹوارا ہوا اور پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، تو پھر وہ بازار جہاں ہر وقت چہل پہل ہوا کرتی تھی، وہ بازار لٹ گئے، وہ بازار تباہ و برباد ہو گئے، وہ راستے جہاں ہر وقت لوگ گزرتے تھے، وہ راستے بیاباں ہو گئے، ویران ہو گئے، سنسان ہو گئے، اور گلیوں میں جو سورج ڈھلتے ہی مغرب کے وقت، شام کے وقت چراغاں ہو جایا کرتی تھیں، وہ جو روشنیاں جو ہے گل ہو جایا کرتی تھیں، جو روشنیاں جلتی تھیں، وہ روشنیاں گل ہو چکی ہیں، وہ روشنیاں ختم ہو چکی ہیں، اور اس قدر خوف ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہندو مسلم کے فسادات تھے، جہاں مسلمان
نظر آتے وہاں مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا، جہاں مسلمانوں کو نظر آتا مسلمان ان کو مار دیتے۔ بظاہر یہ ایک انسانیت کا بہت بڑا قتل تھا، اور آج تاریخ ادھر بھی جو انسانیت کے حامی لوگ ہیں وہ بھی یہ کرنے پر اور ہونے پر پچھتا رہے ہیں، اور ادھر بھی۔ تو لہٰذا شاعر نے اس ہولناک جو خوفناک جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو اور دیگر جو کمیونٹی تھی ان کا بھی جو قتل عام ہوا، جو بازار کے جو نقشہ یہاں بیان کیا ہے، راستوں کا جو نقشہ بیان کیا ہے، جو یہاں نقشہ کھینچا ہے، تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم اس ملک کو اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد حاصل تو کر لیا ہے، لیکن شاعر کو ماضی کے جو تلخ واقعات ہیں وہ ابھی تک وہ بھلا نہیں پائے۔ تو شاعر نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے مالی جانی قربانیاں پیش کی اور ہونے والے جو نقصانات ہیں اس کا یہاں انہوں نے بہترین نقشہ پیش کیا ہے۔ آتے ہیں حوالے کے اشعار کی طرف۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، اتنا مانوس ہوں سناٹے سے، کوئی بولے تو برا لگتا ہے، یہ خاموشی تو رہو پہ میں رچ گئی ناصر، وہ نالا کر کے روے سنگ سے صدا نکلے۔ آتے ہیں غزل کے آخری شعر مقطع کی طرف۔ ناصر بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ آتے ہیں مفہوم کی طرف۔ اے ناصر، دل میں بہت سی خواہشیں مچلتی تو ہیں، مگر بے فکر زندگی کہاں سے لاؤں۔ ظاہر ہے انسان کا جو دل ہے سینے میں، ہر انسان کے دل میں جو ہے خواہشات کا بیج ہوتا ہے، اور اس بیج کو پروان چڑھانے کے لیے انسان جو ہے اچھے وقت کی جو ہے وہ امید میں اس کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن قیام پاکستان کے بعد شاعر کا دل جو ہے وہ چور چور ہو چکا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ اپنوں کو کھو جانے کے بعد اپنے دل کے اندر اب کسی قسم کی وہ خواہش کو یا کسی قسم کی آرزو اور تمنا کو پیدا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ دل کے اندر جو خواہشات کی تکمیل کے لیے اور اس کے حصول کے لیے انسان کے پاس وقت ہونا چاہیے، فرصت کے لمحات ہونے چاہیے۔ تو شاعر کے پاس نہ تو فرصت کے لمحات ہیں اور نہ ہی اب پہلے کی طرح اس کا دل جو ہے وہ بے فکر ہے، آزاد ہے، بلکہ اب اس کے دل میں جو ہے وہ اور بہت کچھ سمایا جا چکا ہے، جس میں ہجرت کے ہولناک خوفناک مناظر ہیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں اور اپنے احباب اور اپنے پیاروں کو جو کھو جانے کی وجہ سے جو صدمات ہیں، اب ان صدمات نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ تو آتے ہیں حوالے کے اشعار کی طرف۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل دار میں، آرزو وصل کی رکھتی ہے پریشان کیا کیا بتاؤں کہ میرے دل میں ہے ارمان کیا۔ تو لہٰذا دلوں میں ارمان جگانے کے لیے، دلوں میں خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کے پاس جو ہے وہ فرصت ہونی چاہیے، وقت ہونا چاہیے۔ شاعر کے پاس نہ تو دل میں خواہش کرنے کا کوئی جذبہ ہے، اور اگر جذبہ ہے بھی صحیح تو اس کے پاس وقت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ اچھے وقت کا انتظار کرے، اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے وہ توجہ کرے۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج ہم نے اور بچوں ناصر کاظمی کی دونوں غزلوں کو مکمل کیا، اور انشاءاللہ اگلے روز دوسرا کلام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے،
اور عزیز ناظرین، اگر آپ کو ناصر کاظمی کا یہ کلام پسند آیا ہو تو پلیز اس پر اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔